فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ الحدید اس کی آیت نمبر 20 اور 21 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اسی مضمون میں قرآن مجید کی کئی صورتوں میں کبھی مختصر اور کبھی زیادہ مفصل انداز میں بات کی گئی ہے اور بات سمجھائی گئی ہے، اور ہم یہ بات کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں کوئی بات کسی خاص پہلو سے بیان کی جاتی ہے اور کہیں اس کا ایک کلی مزاج لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کبھی ایک بات کہہ کے یوں لگتا ہے کہ بس یہی مقصد دنیا ہے اور یہی مقصد وجود ہے، لیکن دوسری بات کو سمجھ کے اس کا دوسرا پہلو سمجھ میں آتا ہے، اور دنیا کے تمام لوگ جو علم اور عقل سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی بھی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کسی ایک جز کو بنیاد بنا کر آخری فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے تمام اجزاء، اس کے تمام پہلو، اس کے تمام سیاق و سباق، اس سے ملتے جلتے دیگر احکام وہ سامنے رکھ کر پھر کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کی دو آیتیں ہم نے جو پڑھی ہیں پہلے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ، کھیل تماشا ہے اور غفلت میں ڈالنے والے مختلف کام ہیں، اور زینت اور جمال کی طلب ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ایک صورت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش اور اس کی کوشش ہے۔ گویا کہ دنیا کی ایک حقیقت یہ بتائی گئی کہ جب بھی آپ دنیا کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو یہ والا مزاج زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ لوگ کھیل تماشا پسند کر رہے ہیں، زیب و زینت کو پسند کر رہے ہیں، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کی کثرت پر، یا اسی مضمون کو اگر دیگر آیات کی صورت میں دیکھا جائے تو جس کے حامی زیادہ ہیں، جس کے مددگار زیادہ ہیں،
جس کی پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں تو اس پر وہ فخر کرتے ہیں. مال و اولاد کی کثرت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ والی جو صورتحال ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہے زندگی کی، یہ اصل حقیقت نہیں ہے. یہ محض ایک ظاہری نظر آنے والی چیز ہے، اور اس نظر آنے والی چیز کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ کھیت دیکھتے ہیں، لہلہاتی ہوئی فصلیں ہیں، اس کے اندر سرسبز اور شاداب باغ ہیں، اناج سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بس اناج اور پھلوں کی فراوانی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا ایسا ہی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں کے بعد موسم بدلتا ہے. کھیت کھلیان جہاں سرسبز اناج اور چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا پھیلایا ہوا اناج دکھائی دیتا ہے، وہ زرد ہونے لگتا ہے، پک کے تیار ہونے لگتا ہے. جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو تب بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی بڑی خوش ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید اب ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن پھر وہ اناج کھیتوں سے اٹھ جاتا ہے، پھل توڑ لیے جاتے ہیں، گویا کہ کھیت بھی بنجر ہو جاتے ہیں اور بے آباد ہو جاتے ہیں اور باغ بھی ویران ہو جاتے ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت، کہ جو آج آپ کو بارونق، طاقتور، خوش جمال، متاثر کرنے والا حسن دکھائی دیتا ہے، اس نے ہمیشہ قائم نہیں رہنا، اس نے زوال پذیر ہونا ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ کی یہ سنت لکھ دی گئی ہے. فرد کے ناطے سے، قوموں کے حوالے سے، معاشروں کی صورت میں، حتیٰ کہ معمولی اگنے والی جڑی بوٹیاں، ان سب میں یہ ایک ہی قانون کا فرما ہوتا ہے کہ جو جوان ہوگا اسے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، جو ترقی پائے گا اسے زوال پذیر ہونا ہے، جو عروج کی منزلیں دیکھے گا اسے لازماً ایک وقت اس عروج سے نیچے اترنا ہی ہے. یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے. لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ان چیزوں کے لیے بنایا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ نے جب دنیا بنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں مال کی کثرت کی طلب ہوتی ہے، ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، کھیل کود میں مصروف ہے انسان، تو ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ بات نہیں سمجھائی جا رہی، بلکہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں موجود ہر قوت کو، ہر توانائی کو، ہر جوانی کو بالآخر زوال پذیر ہونا ہے، اور یہی اتار چڑھاؤ، یہی خزاں اور بہار، یہی عروج و زوال، یہی اوپر جانا اور نیچے آنا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی، دنیا کی زندگی کی حقیقت بنا رکھی ہے. یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ہم انسانوں کو اس وجہ سے بتائی جا رہی ہے تاکہ اگر کسی شخص کو یا کسی قوم اور معاشرے کو آج ترقی مل رہی ہے تو وہ اس گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں ہمیشہ طاقتور ہی رہوں گا، میری حکمرانی ہمیشہ قائم ہی رہے گی.
اور میرا حکم اس دنیا میں ہمیشہ چلتا ہی رہے گا، اور جو توانائی میرے پاس ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ یہ احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے، اس لیے دلایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو جو بھی میسر آئے اس احساس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ آج اقتدار ملا ہے تو اقتدار کے نشے میں کوئی طاقت یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ اب مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، اس لیے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو میرا کہا ہے وہ قانون اور جو میرا حکم ہے وہ حکم آخر ہے۔ کوئی شخص اور کوئی ادارہ اور کوئی معاشرہ اور کوئی طاقت اس گھمنڈ میں مبتلا ہونا نہ شروع ہو جائے۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر اللہ رب العزت کی عظمتوں کا ذکر بھی ساتھ ہی چلتا ہے، تاکہ ان دونوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے رویوں پر نظر رکھتا رہے کہ لوگوں تمہیں آج جو کچھ ملا ہے یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا۔ جب یہ حقیقت ہے تو ایک دوسری حقیقت بھی جان لو کہ جس کے پاس ہمیشہ اقتدار اور غلبہ رہے گا وہ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ کی ہستی ہے اور اسی کی ذات ہے۔ اس کا اقتدار ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کی قدرت اور طاقت ہمیشہ سے قائم تھی اور ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آج میرے پاس ہے ہو سکتا ہے کل میرے پاس نہ ہو، لیکن آج جو اللہ کے پاس ہے وہ کل اور آنے والی تمام صدیاں اسی کے پاس رہیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت زوال پذیر ہونے والی ہے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس قوت پر بھروسہ کیا جائے جس نے کبھی زوال پذیر نہیں ہونا۔ جو جوانی اور طاقت کل ختم ہو جانی ہے اس کا سہارا وصول کر کے غلط راہ پہ چلنے کا ارادہ مت کرو، بلکہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہنا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے بنائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو تمہارا سہارا مضبوط ہو جائے گا اور تمہیں ایسی توانائی ملے گی کہ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تب بھی ناکامی تمہارے حصے میں نہیں ہوگی، بلکہ کامیابی تمہارا حصہ بنے گی، تمہاری قسمت اور نصیب میں لکھی جائے گی۔ اس لیے دنیا میں اس تمام غلط فہمیوں کو ان طرح کی اللہ رب العزت نے بار بار موضوع بنایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں جو چیز زوال پذیر ہونے والی ہے اسے وقتی طور پر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنا دل اس کے ساتھ مت لگاؤ، اسے اپنا سہارا مت بناؤ، اسے اپنی قوت کی بنیاد مت بناؤ، کیونکہ وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس بات کو اختیار کیا اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ عبرت کے نشان دنیا کی تاریخ میں لکھ دیے گئے، آثار قدیمہ کے حصے بنا دیے گئے، اور زبان زد عام ان قصوں کو نسل در نسل منتقل کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں فلاں فلاں شخص نے، فلاں فلاں ادارے نے غرور اور تکبر اختیار کیا تھا اور جھوٹے سہاروں کو اپنی آخری قوت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ میں نے آپ سے ذکر کئی بار کیا ہے
اور بار بار ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ اللہ کی سنت، تاریخ انسانی کا طریقہ اور قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، شاید کچھ احباب کو یاد ہو، کہ جب میں نے مصر کے میوزیم میں فرعون موسیٰ کی اس ممی کو اور تابوت کے اندر پڑے ہوئے اس کے جثے کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنے دور میں یہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے جب اسے سمندر میں غرق کیا تو پہلے ہی غوطے پر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، اور اس نے بلند آواز میں کہا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اس نادان شخص کی لاش کو عبرت بنا کے دنیا میں محفوظ کر دیا جائے گا، تاکہ لوگ آ کے اس کے بارے میں پڑھتے رہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی قوتوں کا مالک، کہ اس جیسا جابر تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا۔ اور یہ حقیقت ہے، محض مبالغہ نہیں ہے۔ ایسا جابر کہ حکم جاری کر دیا کہ ہمارے علاقے میں کسی گھر میں بھی اگر بیٹا پیدا ہو تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے اس حکم کو کہیں چیلنج نہ کیا گیا، نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہزاروں بچے اس کے اس حکم پر قتل کیے گئے، بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا۔ اس حد تک اس کی حکومت مضبوط تھی، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور اللہ نے غرق کر کے سال ہا سال تک اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پر اپنے حکم سے محفوظ کیا اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا اسے۔ اسی طرح بے شمار لوگ۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس آیت کا پہلا بنیادی سبق یہ ہے کہ جن چیزوں میں انسان دنیا کی زندگی میں عام طور پر رغبت اختیار کرتا ہے، اسے چاہنے لگتا ہے، اور چاہتے چاہتے حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے، تو ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو طاقت ملی تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو طاقت ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چاہے ادنا درجے میں بھی یہ خرابی کسی دماغ میں موجود ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دماغ میں ایک خناس موجود ہے جو اس کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ تم بڑی شے ہو۔ چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی قبیلہ قوم ہو، جو اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کو کمتر سمجھنے کے لیے لوگوں میں اپنا رعب جمانے کی کوشش کرے، اور رعب کے لیے اپنے قانون بنائے، اپنے قانون کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فوج ظفر موج اس کے مددگار بن جائیں، اور اس کی لاٹھی ہر ایک کو جانوروں کی طرح ہانکنا شروع کر دے۔ سامعین گرامی، یہ خناس کسی بھی انسانی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ لائب کھیل کو کہتے ہیں۔ کھیل ایک اچھی چیز ہے، جسمانی توانائی کے لیے، ذہنی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے خود اس کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن جب کھیل سے محبت حد سے آگے بڑھنے لگے تو وہ کھیل افراد کو اور قوموں کو بیمار کر دیتا ہے اور ان کے لیے زوال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا بھی ہم نے کئی بار حوالہ دیا۔ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ہم جیسے اور بھی کچھ لوگ کئی ملکوں میں کرکٹ کا کھیل شروع ہو تو پورے پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جادو اور سحر چھا گیا ہے، ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پر سٹک ہو جاتا ہے۔
دفتروں میں کام بند ہو جاتے ہیں، گاڑیوں میں چلانے والے لوگ ان کا دل و دماغ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مجھے یہ بھی ایک بار کسی شخص نے آنکھوں دیکھی صورتحال بتائی کہ ایک ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر میں ایک مریض کو لٹایا ہوا ہے اور اس کا جسم چیرا ہوا ہے جہاں اس نے آپریشن کرنا ہے۔ اچانک وہ اپنے نشتر چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے اور چند منٹ کے بعد واپس آ کے دوبارہ آپریشن شروع کر دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر اس لیے گیا تھا تاکہ سکور پتہ کرے کہ اب فلاں ٹیم نے کتنے سکور کر لیے ہیں۔ دماغ میں اس قدر جب کھیل ایک بھوت بن کے اور ایک جادو بن کے طاری ہو جائے تو وہ لعب اور وہ کھیل حد سے تجاوز والی صورت بن جاتی ہے، اور کئی گھنٹے تک ہزارہ لوگ بلکہ لاکھوں لوگ پاکستان میں کم از کم 5-6 گھنٹے، اور اگر کھیل زیادہ ہو تو 10-12 گھنٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں، اور بس ایک شور شرابہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ خوشی سے ناچتے ہوئے نکلتے ہیں اسٹیڈیم سے، اور کچھ لوگ گملے اور بلب توڑتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ کھیل کے ساتھ حد سے زیادہ محبت اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ مال کمانا اللہ کے رسول نے اجازت دی، قرآن مجید اس کو حلال کام بتاتا ہے، اس کو باعث برکت بتاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ لیکن مال حاصل کرنے کی طلب اس قدر بڑھ جائے کہ اللہ کی نافرمانی اور فرمانبرداری اس کی کوئی حیثیت نہ رہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے تب بھی ٹھیک اور ناجائز طریقے سے آ رہا ہے تب بھی ٹھیک، تو کسی بھی چیز میں اس حد تک آدمی آگے بڑھنا شروع ہو جائے کہ اللہ کے مقابلے میں اسے ترجیح دینا شروع کر دے، اسے پریفر کرنا شروع کر دے، تو یہی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تکبر اور فخر، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں اجازت نہیں دی، کسی حالت میں بھی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی برادری، اپنے عہدے، اپنے رتبے، اپنے مال، اپنی اور دیگر قوتوں کی بنیاد پر اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام بھی حرام ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن یا بڑے دشمنوں میں سے ایک، جب اس کے قتل کا موقع آیا اور جناب عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کے اس کا گلا کاٹنے لگے تو ابو جہل نے یہ کہا تھا اس موقع پر بھی کہ جب اس کے بازو کٹے ہوئے تھے، جسم زخمی تھا اور اب صرف گردن کٹنا باقی رہ گئی تھی، یقین تھا کہ اب موت پورا ہونے والی ہے، اس موقع پر بھی اس نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور اب بھی ان کی دشمنی میں پہلے سے زیادہ میرے اندر نفرت پائی جاتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میری گردن کاٹنے لگو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرا سر رکھا جائے تو دیگر سروں سے بلند نظر آئے کہ یہ کسی سردار کا سر کٹا ہوا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جو موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ خبیث اور زیادہ مغرور تھا، کہ موسیٰ کے فرعون نے تو ڈوبتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور اس نے مرتے وقت بھی یہ نہیں کہا بلکہ اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ غرور دنیا میں، تو یہ ساری چیزیں جو آج بتائی گئی ہیں اس آیت میں کہ دنیا میں مال و اولاد کی کثرت کی طلب، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب، اور کھیل کود کا شوق اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں
کہ جیسے کھیت میں فصلیں اگیں، بڑی ہوئیں، پک کے تیار ہوئیں اور اس کے بعد بھس بن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو چیز باقی رہے گی، تر و تازہ باقی رہے گی، آپ کے اور میرے کام آنے کے لیے باقی رہے گی، وہ میرا ایمان اور میرا کوئی اچھا عمل جو اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیا جائے گا، چاہے وہ انتہائی چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے چلتے ہوئے راستے سے کسی رکاوٹ کو ہٹا دیا تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ ہٹانے میں چند سیکنڈز لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے اس کے حصے میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت پہاڑ کی طرح اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی کہ یہ ہیں وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بھلائیاں اور نیکیاں جو ایمان کی بنیاد پر تم دنیا میں کرتے رہے، آج ان سب کو جمع کر کے تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، دو چیزوں کو سامنے رکھیے، دنیا میں قائم دائم ہستی صرف اللہ کی ہے، اور دنیا کی تمام دیگر چیزیں زوال پذیر ہونے والی ہیں، جیسے ہمارا بدن گواہی دیتا ہے، جیسے میرا گلا گواہی دیتا ہے، جیسے میری آنکھیں گواہی دیتی ہیں، جیسے میرے سر کے بال گواہی دیتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں رہے جیسے 20 سال پہلے تھے۔ دنیا کی تمام قوموں کا یہی حال ہونے والا ہے۔ آپ کے گھر، آپ کے کارخانے، آپ کے کھیت، آپ کی اولاد، سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ تو جو چیز زوال پذیر ہونے والی ہو اسے سہارا بنانے کے بجائے جو کبھی زوال پذیر نہ ہو، یعنی اللہ کی ہستی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کیجئے اور اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، تو زندگی کے معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخری جملہ یاد دہانی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی میں روزمرہ میں جو واقعات ہو رہے ہوں ان میں سے کسی ایک بات کو علامت کے طور پر مثال بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اخبارات بھرے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز کئی ہفتوں سے یہ شور مچا رہا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر نے فلاں جج کی جو ہے وہ بے عزتی کر دی ہے اور توہین عدالت ہو گئی ہے۔ ہم یہ سب سن رہے ہیں۔ توہین عدالت کے مقابلے میں اس شخص نے کہا کہ مجھ سے جو کلمات کہے گئے وہ اچھے نہیں تھے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ جواب میں یہ کہا گیا کہ غیر مشروط معافی طلب کی جائے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، ادارے کی عزت کے لیے، اس کے آنر کے لیے اگر انہوں نے ایسا سوچا ہے تو اچھی بات ہے، غیر مشروط معافی طلب کی جائے۔ میں نے جب یہ سنا تو فوراً میرے ضمیر نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی کہ اپنی قوم کو اور اللہ کے بندوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے اللہ کے بندو، جب تک اللہ سے غیر مشروط معافی نہیں مانگو گے تمہارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جج البتہ اور عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگی جائیں، اور بہت سارے لوگ اس کی حمایت میں اپنے اپنے انداز میں فلسفے بیان کرتے ہیں۔ وہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ وہ مالک جس نے کائنات کو بنایا، جو میرے اور آپ کے ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب تک ہم اس سے غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے۔ ارادہ کیجئے، اللہ سے توفیق طلب کیجئے کہ ہمیں غیر مشروط معافی مانگنے کی وہ ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔